السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھومن. ناظرین، IMF کی پاکستان کو قرض دینے کی شرائط کے تحت حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو زیادہ خود مختاری دینے جا رہی ہے. ویسے تو 90 کی دہائی کے تحت جو ترامیم ہوئی تھیں اس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختاری حاصل ہے، لیکن تازہ ترین ترامیم اس ادارے کو بہت زیادہ خود مختاری دے دیں گی. ان ترامیم کے تحت مرکزی بینک کا پہلا کردار ہوگا مہنگائی کنٹرول کرنا، دوسرا کردار مالیاتی استحکام اور تیسرا کردار حکومت کی معاشی ترقی کی کوششوں میں مدد کرنا ہے. ایاز امیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ حکومت کا یہ اقدام آپ کی نظر میں درست ہے؟ معاشی اثرات اس کے کیا ہوں گے؟ دیکھیے، درست کہنا یا نہ درست کہنا، میرے خیال یہ جو ہیں کوالیفیکیشن سے ہم نکل جائیں. اچھا، یہ آپ پوچھیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس تھی یا نہیں. ایک چیز پہلے میں کہہ دوں کہ یہ IMF کو ہم کہتے ہیں، ہم نے کلیشز بنا دیا. IMF کتابیں یہ ہوں گے، فلانے ہوں گے، ڈمکانے ہوں گے. IMF جو ہے وہ زبردستی تو اپنا پروگرام کسی ملک پہ نہیں ٹھونستا اور پاکستان پہ نہیں ٹھونستا. امریکی 7th بیڑا نہیں آیا ہمارے پانیوں میں کہ اس نے کہا کہ آپ نے IMF پروگرام لینا ہے. ہماری مجبوریاں تھیں جس کے تحت ہم IMF کے پاس جاتے رہے ہیں، اور اس حکومت کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا ہے. ہمارے پاس کوئی یا تو کوئی بتائے نا کہ چوائس اور کیا تھی. جب آپ ادھار لیتے ہیں اور IMF پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ جو اپنا روم فار منوور وہ جو ہوتا ہے وہ پھر محدود رہ جاتا ہے. جو مانگے پہ وہ مانگے تانگے پہ رہ رہے ہوں، پھر ان کو ان کی بات سننی پڑتی ہے جو کہ آگے سے دے رہے ہوں. وہ کیا انگریزی کا بہت پرانا وہ مقولہ ہے، مشہور وہ قول ہے، ہی ہو پیز دا پائپر کالز دا ٹیون. جو وہ طبلے والے کو یا سارنگی والے کو دیتا ہے وہی پھر بتاتا ہے کہ تم نے کون سا ساز بجانا ہے. اب اس کے تحت انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا ہے، جو آرڈیننس کے تحت وہ آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے غلط کام کرتا رہا ہے اتنے سالوں سے. وہ کیا کرتا رہا ہے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو یہ نوٹ چھاپتے تھے. نوٹ چھاپنے سے افراط زر اور انفلیشن اور روپے کی قدر جو ہے وہ گر جاتی تھی، اور آرٹیفیشل ریٹ جو ہے روپے کا وہ یہ رکھتے تھے جب آپ کے امپورٹ وغیرہ زیادہ ہو گئے اس کو کشن دینے کے لیے. میرا کہنے کا مطلب ہے ہماری اپنی معاشی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہم IMF کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں. لیکن IMF جو ہے کسی ٹینکوں پہ آ کے اس نے پروگرام پاکستان کے سر پہ نہیں کیا. یہ مجبور ہو کے، اور یہ پتہ نہیں کتنا پروگرام ہے پاکستان کی تاریخ میں، تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے. اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ دوسرا جو IMF نے کنڈیشن کی ہے اور جو حکومت نے مان لی ہے کہ حکومت کی ثوابدید اب نہیں رہے گی کہ بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ کتنا رکھنا ہے، کتنا بڑھانا ہے، کتنا کم کرنا ہے. جو انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے جسے آپ نیپرا کہتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی جو ہے اگر وہ سمجھے کہ یہ چیز نہیں ہے تو وہ ریٹ بڑھا دے گا. اس میں حکومت کی انپٹ کوئی نہیں ہوگی. اور ہم نے پہلی اگری کر لیا کہ پتہ نہیں جون میں، اور دوسرا وہ کب ہوگا، وہ ایک بھاری جو ہے آ کے گرے گا، وہ ہم نے اگری کر لیا ہے. اس میں اب کوئی نہیں ہے. اب یہ کس چیز کی غمازی کر رہے ہیں؟ یہ کہ ہماری اپنا حال جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ہم آگے کچھ ان کے سامنے کہہ نہیں سکتے. یا تو ہم کہتے ہیں ہمیں IMF پروگرام نہیں چاہیے، ہم نے پیسے جو ہیں جیسے بھی ہے اپنے ریسورسز سے جتنا بھی ہے تھوڑا بہت ہم کر سکتے ہیں، ہم نے کرنا ہے. فضولیات پہ ہم نے پیسے نہیں لگانے، وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. فضولیات پہ بھی ہم نے لگانے ہیں. کئی ایسے سیکٹرز ہیں، میں ساروں کا نام نہیں لوں گا، جس پہ ہم بھاری رقوم ہم سپینڈ کریں، وہ بھی ہم نے کرنا ہے. تو پھر جناب والا پھر آپ کو ماننا پڑتا ہے جو ساہوکار جب وہ کرتا ہے کہ یہ آپ سود دیں گے، پھر بڑے سے بڑا زمیندار ہو، چاہے نواب آف ڈھاکہ بھی ہو، تو پھر اس کو ساہوکار کے پیسے دینے پڑتے ہیں. ایاز امیر صاحب، اس کے معاشی اثرات کیا ہوں گے؟ کیا عوام کے لیے مزید مشکلات آ رہی ہیں آگے؟ بھائی عوام کے لیے مشکلات تو ہیں نا. آپ اپنی ریاست کو چلا کیسے رہے ہیں؟ آپ کے پاس پیسے ہیں،
خرچے آپ کے زیادہ ہیں، یہ آپ کہہ دیتے ہیں، ہر پروگرام میں آپ کہتے ہیں عوام کو کیا ریلیف ملے گا. اور بھائی حکومت کہاں سے پیسے لائے گی؟ انہوں نے کوئی اسٹالینس ریولوشن تو یہاں لانا نہیں ہے. یہ فیڈل کیسٹرو کی حکومت تو ہے نہیں کہ سب چیز کو نیشنلائز کر لیں. ان میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا گلا دبا دیں. وہ تو کرتے نہیں. سیٹھوں کے سامنے ڈھیر ہیں، کراچی کے وہ جو کنسٹرکشن والے ہیں ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، ریل اسٹیٹ والے ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں. باقی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ہم نے وہ جو ہے افغان بارڈر پہ باڑ بھی ہم نے بنانی ہے، پھر ہم نے فلانا پروگرام بھی کرنا ہے اور یہ پروگرام بھی کرنا ہے. میں سارے پروگرامز کا نام نہیں لے رہا. تو آپ نے جب سب کرنا ہے، مطلب سرخی پاؤڈر بھی آپ نے لگانا ہے، وہ بھی کرنا ہے، شاپنگ مال میں بھی جانا ہے، فلانا بھی جانا ہے، آپ کے خاوند کی آمدن اتنی ہے تو پھر کہیں سے نہ کہیں سے تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. پھر آپ کہتے رہیں کہ جی عوام کی مشکلات. بھائی یا تو آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کریں بڑے طبقات سے، وہ آپ نے کرنا نہیں ہے. پھر آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن، دو ہی راستے ہیں دنیا میں. تیسرا کوئی آ کے کسی نے، جان مینارڈ کینز نے بھی کوئی تیسرا راستہ انوینٹ نہیں کیا. یا آپ ڈائریکٹ جو امیر طبقات ہیں ان کو دبا کے آپ پیسے لیں، وہ یہاں پہ پاکستان میں ہونا نہیں کیونکہ ہمارا نظام اجازت نہیں دیتا. تو آپ نے پھر لوگوں پہ ٹیکس لگانا ہے تو لوگ جو ہیں وہ چیختے رہیں گے. آئی ایم ایف پروگرام بھی رہے گا، یہ بھی رہے گا، کیونکہ آپ کی حکومتوں کے پاس، اور صرف یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، تمام حکومتیں پہلے بھی جو ہیں، نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، اس سے پہلے بھی جو ہیں وہ ایسے کرتی رہی ہیں. اور آج پاکستان اس سچویشن میں بیٹھا ہے. عمران خان یہ ہے کچھ اور تبدیلی نہیں کر سکے، لیکن ایک مجرم عمران خان نہیں ہے، سارے کے سارے ہمارے حکمران مجرم ہیں اس کٹہرے میں. ٹھیک، لیکن واحد عمران خان تھے جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے رجوع کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا. سلمان صاحب، معاشی استحکام کے لیے حکومت کے پاس کوئی دوسرا پلان نہیں؟ دیکھیں مریم، ایک تو میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، اور جو چیزیں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، میں نے وہ پڑھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جن مجبوریوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان مجبوریوں میں گرفتار رہے ہیں. ہم مالی اعتبار سے ہمیشہ ان عالمی اداروں کے دستے نگر رہے ہیں. یہ بات درست ہے. دیکھیں، یہ جیسے ابھی ایاز صاحب نے کہا کہ جی ماضی کے اندر بھی حکمران جو ہے آئی ایم ایف سے رجوع کرتے ہیں. یہ آئی ایم ایف کا 22واں پروگرام ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ 5-7 لوگ ہیں کہ جب سے ہم جرنلزم میں آئے ہیں کہ یہ اصل میں خوف دلاتے ہیں. آپ نے ابھی جب کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب تو یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا، یہ خالصتاً ایک نیشنل سوچ اور اپروچ تھی. اچھا، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک اس سوچ اور اپروچ کا حامل شخص کہ وہ پسپائی اختیار کی تو بالکل ہی سرنڈر کر گئے. اور یہ لوگ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. اچھا، اور یہ کرتے کیا ہے؟ دیکھیں، میں 2-3 روز پہلے شامی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک اکانومسٹ ڈاکٹر اشفاق کو میں سن رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی پرائم منسٹر سے ملتا رہا، پرائم منسٹر کی سوچ اور تھی، اور وہاں پر ہی ایسے لوگ موجود ہیں. دیکھیں، یہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہر حکمران کے گرد. بلکہ میں ایک آدمی کا آپ کو نام لے دیتا ہوں، وقار مسعود صاحب ہیں. یہ آصف زرداری صاحب کے دور میں بھی اسی منصب پہ تھے، جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی. اب ان کی خدمات ہماری اس حکومت نے بھی ہائر کر لی ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے مالیاتی سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ صحیح کہا گیا کہ جب ہم ساہوکار سے جا کے قرضہ لیں گے تو قرضے ان کی شرائط پہ ہیں، اور یہ بندے بھی ان کے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو آتے ہیں وہاں پر آئی ایم ایف کے کہنے پہ آئی ایم ایف کے مفادات دیکھتے ہیں، پاکستان کے مفادات نہیں دیکھتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہ کہ اس وقت جو 2-3 نکات امپورٹنٹ ہیں کہ اس شخص کو تو فائنینشیل وائسرائے بنا دیا گیا کہ جی یہ اب سیکرٹری خزانہ کا رول ختم ہے بیچ میں سے. بالکل، اب وہ خود فیصلے کریں گے، قرضے لینے ہیں، قرضے دینے ہیں، نوٹ چھاپنے ہیں، نہیں چھاپنے. یہ پاکستان کا صدر، پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کا وزیر خزانہ وہ تو جواب دہ ہیں، لیکن
یہ کسی ادارے کو دیکھیں، جب ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں لیکن ان کے اندر ایک احتسابی سسٹم موجود ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیوں نہیں جواب دے، انہوں نے اپنے اندر ایک احتساب کا سسٹم، زیادہ خود مختاری جو ہوتی ہے وہ زیادہ احتساب کے متقاضی ہوتی ہے. لیکن سلمان صاحب اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ بیوروکریسی نیب کے ڈر سے کام نہیں کر رہی، اپوزیشن بھی کہتی رہی کہ نیب کی وجہ سے ادارے کام نہیں کر رہے. اگر یہاں نیب کے ادارے اختیار میں ایک بیوروکریٹ آیا تھا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک نواز شریف صاحب کے دور میں طارق باجوہ آیا تھا، نہیں چلنے دیا انہوں نے. یہ 5 7 10 لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہی عشرت حسین، اشفاق حسین، یہ سارے وہی لوگ ہیں. اور بات یہ کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہے نا، میں نے اس لیے کہا کہ عمران خان صاحب کی سوچ تو نیشنل سوچ تھی. انہیں پتا تھا کہ یہ جب ہم IMF کی شرائط لیں گے وہ نچوڑ لیتے ہیں لوگوں کو. پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں یاسر صاحب نے بھی بات کی، میں نے بھی بات کی کہ ان کو صرف پاکستان کے یہ مسائل زیادہ، مہنگائی زیادہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جی نچوڑو انہیں بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، پیٹرول سے. یہ پاکستان کی اشرافیہ، یہ جو 1-1.5% لوگ ہیں، بڑے بڑے بنگلاز میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی ان کی جاگیریں ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، ان کو کوئی کیوں نہیں پکڑتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی خود مختاری اس کو دی گئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس میں اور شرائط کیا ہے کہ یہ صرف گورنر، ڈپٹی گورنر اور ان کا بورڈ آف گورنرز، یہی انہی نیب کو یا FIA وہ انہیں چھان بھی نہیں کر سکے گا. یہ تو ماضی میں رہے ہیں. ماضی میں کون رہے ہیں؟ ڈاکٹر حفیظ شیخ. کہ یہ جو پروگرام ہے یہ تو حفیظ شیخ صاحب کہتا ہے، وہی 8-10 بندے ہیں، وہی ماضی کے اندر گورنرز رہے، وہی آپ کے پاکستان کے خزانے کے وارث رہے کہ ہاں بھائی نہیں چھیڑنا، ان کو بھی نہیں چھیڑنا. کیوں نہیں چھیڑنا؟ اس لیے کہ ان سب کا تعلق IMF سے ہے. یہ باہر سے آئے ہیں. رضا باکر صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ مصر کے اندر کوئی جا کے وہاں پر انہوں نے پھل چڑیاں لگا دی تھی، وہاں پر ان کا بیڑا غرق کر کے اب پاکستان کے اندر آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس دن کیبنٹ نے منظوری دی؟ جس دن پاکستان کے عوام دیکھ رہے تھے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ. کسی کو نہیں پتا کہ جی اس دن کیبنٹ نے منظوری دی ہے اور دھڑا دھڑ ایک آرڈیننس فیکٹری وہ پریزیڈنٹ صاحب کے لگی ہوئی ہے. لیتے ہیں لائن کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایکچوئل کیا ہے. اس سے یہ جو آرڈیننس لایا گیا پیش کرے وہاں پر کہ قوم کو بتائیں کہ آپ نے کتنے میں سودا کیا. اور ایک شخص کو پاکستان کا وائس رائے کہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو بھی جواب دے، پریزیڈنٹ بھی جواب دے، یہ شخص جواب دے نہیں، یہ اوپر سے اترے ہوئے. لہٰذا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ملک کو بھی، قوم کو بھی. اور آنے والے وقت میں آپ نے کہا کہ معیشت پہ کیا ہے؟ معیشت تو آپ نے گروی رکھ دیا IMF کے پاس، تو معیشت تو ان کے رحم و کرم پہ ہوگی، چلانی ہوگی، نہیں چلانی ہوگی. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس پہ کوئی ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک منظم پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. خدا دیکھیں، جب ہم رشیا کے زوال کی بات کرتے ہیں تو اقتصادی طور پہ اندر سے اس کو جھٹکا لگا، ان کی معیشت بیٹھ گئی. تو پھر کیا ہوا؟ یہ ایک منظم پلاننگ کا سلسلہ ہے. پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اوپن کرے کہ جو ان کو مختاری دی ہے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو کبھی اس طرح کے معاملات میں زیادہ بحث. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس سے متعلق قانون سازی میں اپوزیشن تعاون کرے گی؟ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن اس سلسلے میں کوئی تعاون کرے گی، اور نہ ہی اپوزیشن کو تعاون کرنا چاہیے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے ہم کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جن کا تعلق صرف حال سے نہیں ہے بلکہ مستقبل سے ہے. اچھا، اور ہم اسٹیٹ بینک کو تو خود مختاری دے رہے ہیں جو کہ میرے نزدیک خود سری کے بارڈر میں داخل ہو جاتی ہے. اچھا، لیکن حکومت پاکستان کو آپ یتیم اور مسکین بنا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے مقابلے میں. اچھا، کیونکہ دیکھیے جو IMF ہے، جب آپ اس سے لون لیتے ہیں وہ ریسٹرکچرنگ کے کہتی ہے. پہلے بھی کہا، اس دفعہ بھی کہا، کیونکہ ہم نے ان سے لون لیا ہے. لیکن جب IMF آپ کو اپروچ کرتی ہے، IMF کا ڈائیلاگ ہوتا ہے، تو آپ ہمیشہ ان سے آرگیو کر کے کچھ چیزیں مانتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں مانتے. ماضی کا اگر آپ IMF کے ساتھ اگر ڈائیلاگ کو دیکھیں، وہ یہی ہے. کچھ باتیں آپ نے مان لی ہیں، کچھ باتیں نہیں مان لی. IMF ناراض بھی ہو جاتا ہے. اور ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ IMF نے پروگرام مکمل نہیں کیا، اس کو سسپینڈ کر دیا کیونکہ پاکستان کچھ باتیں نہیں مان رہا تھا. تو اب لگتا یہ ہے کہ حکومت ہر بات ماننے کو تیار ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے جو پرابلم ہمارے لیے پیدا ہوگی، آج نہیں آئندہ، وہ پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے کچھ نہیں مانگ سکتی.
कर्जे भी नहीं ले सकती क्योंकि उससे भी लेती है कमर्शियल बैंक से। लेकिन अगर स्टेट बैंक उससे कोई मुतालबा करता है तो वो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ दो किस्म की पैदा होती हैं, होगा ये इस ऑर्डिनेंस के बाद कि स्टेट बैंक की अथॉरिटीज़, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कुछ पाकिस्तान के अंदर जो इक्तसादी मुफादात जो इस सर्किट के साथ लिंक होते हैं, वो मिलके पाकिस्तान की हुकूमत को जब चाहें अपाज कर सकते हैं। अच्छा। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत की खुद मुख्तारी और फैसला करने की कुव्वत अगरचे पहले ही काफ़ी कम है क्योंकि हम खैरात मांगते हैं, लेकिन इससे मज़ीद कम हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक एतराज़ की बात है कि जो इम्यूनिटी आपने गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, डायरेक्टर्स ऑफ स्टेट बैंक को दी है, और ना सिर्फ मौजूदा बल्कि जो पहले इन ओहदों पे रह चुके उन सबको आपने इम्यूनिटी दी है, नैब से, FIA से और किसी किस्म की कानूनी चाराजोई से, अनलेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसकी इजाज़त दे। ये वो इम्यूनिटी है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हासिल नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ इम्यूनिटी है आइन के तहत, और वो इम्यूनिटी उस वक्त तक है जब तक वो ऑफिस में है। जब वो ऑफिस से बाहर चला जाता है तो उसके खिलाफ केस हो सकता है। यहाँ स्टेट बैंक के जो बंदे होंगे, ना आप आज कर सकते हैं, ना कल करेंगे, ना परसों करेंगे उनके खिलाफ, क्योंकि उनको बिल्कुल इम्यूनिटी दी है। देखिए ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो भुगते, लेकिन स्टेट बैंक का जो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर और डायरेक्टर्स, यानी आप कहाँ आ गए हैं, उनको इतनी इम्यूनिटी है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान का यतीम मस्कीन है। इस मुल्क के 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिसमिस हुए, यानी जुडिशरी ने उनको फारिग किया। एक प्राइम मिनिस्टर को जुडिशरी की तरफ से मौत की सज़ा मिली, और आइंदा भी प्राइम मिनिस्टर भुगतेगा क्योंकि एक ट्रेडिशन मौजूद है। तो प्राइम मिनिस्टर भी भुगते, प्रेसिडेंट भी भुगते, स्टेट बैंक का वो गवर्नर ना भुगते। तो लिहाजा आप स्टेट बैंक को इन लाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोर्सेस से, और पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी आगे ही कमज़ोर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोर्सेस के आप खादिम, मुलाजिम और मस्कीन हो जाएंगे। ठीक है, खावर, इस अमल का मकसद क्या है? हुकूमत क्या सोच कर ये करे? क्योंकि हमारे पैनल के मुताबिक तो सिर्फ मरकजी बैंक का किरदार मजबूत होगा, इससे क्या मईशत भी मजबूत होगी? देखें, एक तो बहुत ही अदब के साथ जो डॉक्टर साहब और सलमान गनी साहब ने बात की, मेरे ख्याल में ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो तजावीज़ आई हैं, अभी कोई कानून नहीं बना, कोई ऑर्डिनेंस अभी इशू नहीं हुआ, तजावीज़ हैं, इसके ऊपर काफ़ी राय तकसीम है। अच्छा। आप टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, टॉक शोज़ के अंदर दाएँ, आपको हार्वर्ड, आपको कैम्ब्रिज, आपको ऑक्सफोर्ड के जो इकोनॉमिस्ट पढ़े हैं, वो दोनों अतराफ़ में आपको जो अपनी राय देते हुए नज़र आएंगे। कुछ इसके हामी हैं, कुछ इसके ख़िलाफ़ हैं। सर्टनली डॉक्टर इशफाक साहब या कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिनके ख्याल में मौजूदा हुकूमत को लाने में या इमरान खान को उन्होंने सपोर्ट किया था, तो अब वो इग्नोर हो रहे हैं। अब इस्लामाबाद में हम रहते हैं, हमें पता है कि कौन कौन कितना कितना दिल जला है और वो किस तरह के जज्बात का इजहार कर रहा है। अच्छा, तो बुनियादी तौर पे बात सही है। इसके ऊपर जो बहस मुबासा हो रहा है, बड़ी ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हो रही है कि जी पाकिस्तान को आपने तो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल जो है पाबा जंजीर कर दिया है और इसके बाद सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे। एक सीनियर PMLN के लीडर, फॉर्मर, वो बड़ी हाई पोजीशन पर रहे हैं, मैं नाम नहीं उनका बताऊंगा क्योंकि हाईली कॉन्फिडेंशियल उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे किसी के एक ज़रिए से पूछा। उन्होंने कहा जी ये जो गवर्नर का ऑफिस है कि ये कराची से कहीं को बाहर शिफ्ट हो रहा है। 15 बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उसमें 8 तो जो बाहर के सेक्टर से, जो प्राइवेट सेक्टर से हुकूमत अपॉइंट करती है, बाकी लोगों को हुकूमत ही अपॉइंट करती है। अच्छा। और ये एक जो कानून, सिंपल कानून साजी है। खुदा न खास्ता इमरान खान अपने हाथ पांव काट के सब कुछ दे देता है गवर्नर स्टेट बैंक को या वहाँ पे जो मौजूदा वहाँ पे हायर की है, तो जो ही इमरान खान बाहर जाएगा एक सिंपल ऑर्डिनेंस आएगा और उससे सारे का सारा काम तमाम किया जा सकता है। इसमें कोई वो वाला नहीं है कि खुदा न खास्ता आपने 2/3 मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट कर दी। 18वीं तरमीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं अमेंडमेंट के जरिए जिससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहसो मुबासा हो रहा है, मेरे ख्याल में अच्छी बात है। खुल खला के दोनों तरफ से इसके ऊपर जो बयानबाजी हो रही है और हुकूमत की तरफ से जो हमारी इतला है, फैसला यही किया गया है कि इसके ऊपर सेर हासिल बहस होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राय तकसीम है। जिस तरह अभी बात की गई कि एज एफ के जी पाकिस्तान को बिल्कुल जो है पाकिस्तान इकनॉमिकली आप उसको क्रिपल कर देंगे, इकनॉमिकली बिल्कुल जो है हम अपने आप को फॉरेन फोर्सेस के सामने जो बिल्कुल फेंक देंगे, वो जब चाहेंगे हमारा गला घोंट लेंगे।
صرف یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے ایشو کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں، لیکن جو اصل ایشو ہے نا مریم، جو آئی ایم ریئلی امپریس ٹوڈے، جس طرح ایاز صاحب نے بات کی ہے، فرینکلی اسپیکنگ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اکانومی کے اوپر ان کا اتنا زیادہ ان کو اتنی حاصل ہے، ساری کی ساری اتنے وہ ایکسپرٹ ہیں۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جی وہ آپ نے جو پیسے ویسے کسی کہیں دینے ہیں، آپ نے ڈیولپمنٹ گرانٹس دینی ہے، کوئی آگے پیچھے کرنا ہے، پرائم منسٹر فون اٹھاتا تھا، یا کوئی سیکرٹری فائنانس یا فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب فون اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اتنے نوٹ چھاپ دیں، چونکہ وہ آپ کا ہینڈ پکڈ ہوتا تھا، وہ نوٹ چھاپ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ساری کی ساری لوننگ کرنی ہوتی تھی گورنمنٹ کو، وہ بھی گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی۔ اس پہ رائے یہ آ رہی ہے کہ جی اگر حکومت کوئی لون کرنا چاہ رہی ہے کسی سیکٹر کو تو وہ تو نہیں کر پائے گی۔ اس کے بعد اس پہ ایک اختلاف رائے ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر ایک فسکل ڈسپلن انفورس کرنے کے لیے اس قانون کو جو ہے اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک آرڈیننس نہیں آیا، تجاویز ہیں۔ سرٹنلی ہمارے ہاں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ریونیو جنریشن کے ریسورسز ہیں وہ ہیں کوئی نہیں ہے، وہ صرف انڈائریکٹ ٹیکسز ہے، اور وہ کیا ہے؟ بجلی کے بل کی شکل میں، گیس کے بل کی شکل میں، آپ نے کپڑے خریدنے ہیں، ماچس خریدنی ہے، آپ نے کوئی سرخی پاؤڈر خریدنا ہے، کچھ بھی خریدنا ہے تو اس کے اندر سیلز ٹیکس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہاں سے آپ کی جو ہے انکم ریسورس جنریشن ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک آج تک جو ہے اپنی خوشی سے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا، نہ ہی آئی ایم ایف بلاتا ہے۔ آپ بحالت مجبوری وہاں پہ جاتے ہیں، اور مجبوری کی حالت میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو بھی ان کے جو اکنامک مینیجر بیٹھے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو بالکل یہ جو بات ہے نا کہ خودکشی، بھئی خودکشی ہے نا کہ اگر خاور گمن، میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے جو ہے کسی ایسے بندے سے قرض لینا پڑے، ہاتھ اس کے سامنے کرنا پڑے، اور اپنے للے تللوں کے لیے، اپنی مس مینجمنٹ کے لیے، تو میرے لیے اگر میرے میں تھوڑی بہت بھی غیرت ہے تو وہ خودکشی ہے کہ میں کسی سے مانگ رہا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں پیسے تو تمہیں دوں گا، لیکن تم نے اپنے گھر میں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو وہ پھر ٹھیک ہے۔ اب قومی اسمبلی میں کل یہ بل جا رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ بل منظور ہوگا یا نہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اب شوگر مافیا کا کیا ہوگا، کیونکہ حکومت متحرک ہے، کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، مقدمات درج کیے گئے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حکومت نے شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ جہانگیر ترین، شہباز شریف، حمزہ، سلمان اور 10 تاجروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ سٹے بازی پر آج کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ ایاز صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جب حکومت نے شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالا ہے قیمتیں بڑھی ہی ہیں۔ اب اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ پہلے مجھے آپ اجازت دیں، صرف میں ایک جملے میں کہوں گا، جو ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے۔ آئی ایم ایف سے جو ہم نے یہ قسط لینی ہے وہ $500 ملین ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا۔ اور پرنس محمد نے ایک کشتی خریدی تھی، اس کی قیمت $450 ملین تھی۔ پرنس محمد نے ایک پینٹنگ خریدی، وہ بھی کوئی اول رینک کی نہیں تھی، $450 ملین تو اس کی تھی، 900 ملین تو یہاں بن گئے۔ تو یہ ہماری ایٹمی طاقت، واحد ایٹمی طاقت اسلامی دنیا کی، یہ ہماری حالت ہے۔ 500 ملین، اور کون ہمیں مجبور کر رہا ہے $500 ملین نہ لینا، اس کے بغیر گزارا کریں، لیکن بغیر گزارا بھی نہیں کرنا، اور پھر ہم نے رونا بھی ہے پورا کا پورا۔ شوگر کی آپ بات کر رہی ہیں، جی جی دیکھیے معیشت اور پرائسز بعد میں ٹھیک ہوتی ہیں، آپ کی سیاست مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ حکومت میں ہیں تو آپ کی حکومت کا روب ہونا چاہیے، صرف روب نہیں ہونا چاہیے، اس کی رٹ کے حوالے سے حکومت کی دہشت ہونی چاہیے۔ یہ کمزور حکومت ہے۔ یہاں پہ اب میں کیا نام لوں، جو آ کے آپ پارا پہ قبضہ کر لیتے ہیں، آپ سمجھ لیں کون، ان کے سامنے یہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو آپ نے معیشت کون سی ٹھیک کرنی ہے، آپ نے اور کون سی کرنی ہے؟ تھوڑا سا پریشر آتا ہے، مریم نواز دھمکی دیتی ہے، نیب کی پیشی ملتوی ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا میسج جاتا ہے کہ آپ کی بڑی مضبوط حکومت ہے؟ یہ شوگر مافیا تمام سیاسی پارٹیز سے تعلق ہے جو شوگر پروڈیوسرز ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر دہرا رہا ہوں، اور سول لائنز تھانہ جو ہے جو چیرنگ کراس کے پاس ہے لاہور میں،
2 शामें इनको मेहमान बुलाएं, पीटीआई के लोग, नून लीग के लोग और इसके पीपल्स पार्टी के लोग, और आपसे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। और आप एग्जाम्पल सेट करें कि जब तक कीमत नीचे नहीं आएगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस में शुगर का इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा। कोई बेकरी वगैरह से केक वहाँ पे नहीं आएंगे। और कुछ तो आप डिसीजन लें। इमरान खान के बारे में मायूसी क्या है? जब ये क्रिकेट टीम में था तो ये क्रिकेट टीम का डिक्टेटर था, और हम समझ रहे थे कि जैसा हलाकू खान क्रिकेट का है तो यहाँ पे आके हलाकू खान होके हुकूमत में करेगा। और वहाँ की तो पता नहीं कहानियाँ रह गई हैं क्रिकेट की, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। थोड़ी सी प्रेशर होती है यहाँ, कुछ और जहन में बात नहीं आती, रियासत मदीना की बात कर लेते। रियासत मदीना में वो था, और आपने सिर्फ ये खोखले नारे लगाने हैं, इनमें वो हिम्मत है। और आपसे 20 आदमी या 30 आदमी जो सियासी लोग हैं, शुगर को आप नेशनलाइज क्यों नहीं करते? कौन सा यहाँ पे इसमें अमर माने है? करें, आप राशन करें, से ये करें, आपसे शुगर की प्राइस नहीं कंट्रोल हो रही। ये क्योंकि कमजोर हुकूमत है, इसके पास वो जो एक होनी चाहिए दहशत और वो जो रोब है इस हुकूमत में नहीं है। और ये बड़े लोग जो हैं, जो सारे के सारे सियासी पार्टी से ताल्लुक है, इनको ये हाथ लगा नहीं सकते। अच्छा। नवाब कालाबाग हो, गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान या पंजाब का, और शुगर माफिया वाले जो हैं वो अपनी उसे आंखें दिखाएं, ये कोई ऐसे मुमकिन है? ये जो सेठ लोग हैं, आईपीपीज आपसे कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि ये डर है, क्योंकि आपको हफीज शेख वगैरह बताओ वो आपने ये किया तो इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज वो कर देंगी, फिर ये कर देंगी। और यहाँ पे सारे सेठों की बात है। आप रोज हम रोते हैं, आप भी कहती हैं गरीबों का क्या होगा, और गरीबों का तो हाल बुरा है ना, इससे बुरा तो नहीं हो सकता। तो बात फिर डर किस चीज़ की है? डर है कि सेठों को जुकाम लग जाएगा, उनको बुखार लग जाएगा, उनकी तबीयत नासाज हो जाएगी, वो नाराज़ हो गए तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? अजीब बात है भाई। परेडें भी आप कर रहे हैं, 23 मार्च 25 मार्च पे आप परेडें भी कर रहे हैं, रॉकेट भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीच में हुकूमत की, रियासत की हिम्मत है कोई नहीं। ठीक है सलमान साहब, आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत बेबस हो जाती है शुगर माफिया के सामने? देखिए, अभी जो बात की जा रही है कि रिट का बहरान है। अब आपने कहा कि माफियाज के सामने क्यों बेबस हो जाती है। ये जो शुगर मिल माफिया है ना, ये सिर्फ शुगर मिल माफिया नहीं है। फिर क्या है? ये जमातों को फिनांस करता है, जमातें हुकूमतों में आती हैं, हुकूमतों के बाद उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और आप आज से चंद माह पहले पूरा 1 माह आप दुनिया अखबार के, मैं 15 लीडें आपको दिखा देता हूँ कि आटा और शुगर मिल, इसके बहरान में मुलव्वस लोगों के गिर्द कानून का शिकंजा कसा जाएगा। एक कमीशन बना, कमीशन में लोगों के नाम आए, आपने कौम का वक्त ज़ाया किया। अब ये चीनी का बहरान, ये दरअसल अब इंतज़ामी मशीनरी उनका इम्तिहान शुरू हुआ है। अच्छा। बात यह कि हुकूमत ने इस बहरान के नतीजे में जो तूफ़ान की शक्ल अख्तियार की है इसने, उसमें उन्होंने इंतज़ामी मशीनरी को कहा कि जी अब आप करेंगे, कि जी ज़ख़ीरा आप पकड़ेंगे, मार्केट के अंदर लाएंगे। तो ये अच्छा इक़दाम है इंतज़ामी मशीनरी के हवाले का? नहीं, क्यों? देखें, बात यह कि अगर ये जो इंतज़ामी मशीनरी जो इक़दाम करेगी, अगर तो चीनी, देखें मैं पहले आपको उस कमीशन की रिकमेंडेशन बताता हूँ जो शहजाद अकबर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि तमाम तर अखराजात के बाद इसका प्रॉफिट साथ शामिल कर लें तो ये 60 रुपए किलो बनती है कि चीनी बिकनी चाहिए। तो ये 110 तक पहुंच चुकी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप आगे देखेंगे अब मसला चीनी कीमतों का नहीं होगा। अच्छा। अब चीनी वहां पर मौजूद होगी या नहीं। देखिए, इस साल जो है ये इसमें जो पैदावार में कमी आई है, और माजी के अंदर भी, पिछले साल भी आई थी, लेकिन इन्होंने बर वक्त इम्पोर्ट की थी। अब जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है ना कि ये ट्रेडर और डीलर्स का मसला है। देखिए, ट्रेडर्स जो है उसने लेनी है 1 बोरी, 4 बोरी, 10 बोरी, 100 बोरी। डीलर्स ने लेना होता है 10 ट्रक, 20 ट्रक, 100 ट्रक। डीलर्स और शुगर मिल का आपस में तल्लक होता है। अब आप जिनको पकड़ रहे हैं वो तो डीलर्स हैं। तो बात यह कि जैसे कहा गया है कि वो जो शुगर मिल माफिया है उनके गिर्द इसलिए नहीं हाथ डाला जा सका कि इस हुकूमत के क़याम में
उस शुगर मिल माफिया का आपने तो नाम ले दिया, शुगर अपना जहांगीर तरीन का, हमजा शहबाज का, सलमान का, असल नाम आपने भी नहीं लिया। आप पूरी खबर पढ़े ना कि वो तो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है। अच्छा। और हम जिन्हें माजी में कहते थे कि जी वो चोर है और वो ये माफियाज है। नदीम बाबर के बारे में मैं यहाँ पर क्या कुछ नहीं कहता रहा। एक साल पहले हम सारा शो डाल रहे थे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर आपकी साख पे असरअंदाज हो रहा है। एक साल बाद पता चला कि वो नदीम बाबर सारे बहरान का मैं समझता हूँ कि चीनी आटे के बहरान ने जितनी इस हुकूमत की साख को मुतासर किया है और किसी ने नहीं किया। अब बात ये कि अब क्या चीनी मैं समझता हूँ 100 और 110 पे भी मार्केट के अंदर होगी। एक फस क्रिएट कर दिया गया है। और ये क्यों क्रिएट किया जाता है? ये होता है जब IMF के साथ मामलात होते हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों को आप रोटी दाल में उलझा दें, चीनी के बुरान में उलझा दें और कौम की तकदीर, मुल्क की तकदीर के सौदे करें। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन कोई इस पे रोल अदा नहीं करेगी। ठीक आ गया कि ये शुगर मिलें पीपल्स पार्टी वालों के भी हैं, तहरीक इंसाफ वालों के भी हैं और मुस्लिम लीग नून वालों की भी है। बात यह कि ये जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हुआ था, वही माफिया था। तो उस दौर के अंदर ये 70-80 रुपए पे गई, वापस कहाँ पर आ गई? 55 पे। भाई आप आए थे, आपके आने के बाद तो गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए थी। आपने तो कहा था कि जब इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है तो हुक्मरान चोर होते हैं। तो बजाय 55 से कोई नीचे आने के आप ले गए 110 पे। लिहाजा जब तक हुक्मरानों के अंदर कोई जवाबदेही का खौफ नहीं होगा, ये नॉन इश्यूज है। मैं आपको बता रहा हूँ बड़े चैलेंजेस वही हैं जो मुल्क और कौम की तकदीर के सौदे किए जा रहे हैं। हमें कहा जाता है हम जज्बाती सोच है, आप जिस सोच का इजहार कर रहे हैं ना, देखें बात ये कि इस हवाले से हमें जज्बाती होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जब आप गिरवी रखें अपनी मुईशत को IMF के पास तो आप ये कहें कि हम जज्बाती हो रहे हैं। मेरा जज्बाती होना 100% दुरुस्त है। ठीक है, सवाल ये भी है कि आखिर इन कीमतों को कंट्रोल में क्यों नहीं किया जा रहा? जिम्मेदारों का तयन होगा और कार्रवाई होगी भी कि नहीं? सलमान साहब इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक पर जाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन के। सलमान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक फिक्र कहना चाह रहा हूँ। देखिए बात ये कि डीलर्स, स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स और माफिया की सारी तगोदों में जो असल मुतासर अवाम तो होंगे, वो बेचारा काश्तकार जिसने सारा साल मेहनत की होती है, उसने 11.3 बिलियन रुपए इनसे लेने शुगर मिलों से। उनको उनका कौन पुरसाने हाल होगा? वो तो बेचारे पहले दरबदर हुए हैं। ठीक है, तो लिहाजा उनका भी बंदोबस्त गवर्नमेंट को करना चाहिए, उन्हें पैसे वापस दिलवाने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है असल बहरान किस चीज़ का है, चीनी का या कीमतों का? देखिए बात यह है कि ये मसला हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं और कोई इसमें आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। और जो इन इक़दामात का आज आपने ऐलान किया है कि जी वो सट्टेबाजों को पकड़ लिया और वो मुकदमे दर्ज हो गए, तो वो कोई इतनी आसानी से मुकदमे तो तय नहीं होते ना, क्योंकि एक वर्शन जो मालिकान हैं उनका है इसके ऊपर, जो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं, जो कोर्ट में वो करेंगे अगर मुकदमे आप चलाते हैं। फिर आपको याद रखना चाहिए कि ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। और अगर आप इनकी आमदनी को डिटरमिन करना चाहता है तो 3 चीज़ों से कीजिए। हम एक चीज़ से करते हैं, वो शुगर की प्रोडक्शन से करते हैं, सेल से करते हैं। उसके अलावा इनमें से कुछ लोग बिजली पैदा करते हैं, उससे उनकी अपनी बचत हो जाती है, खुद ही यूज़ करते हैं वो। और फिर ये है कि शुगर मिल जो है मोलेसेस बेचते हैं। मोलेसेस आपका बाहर भी जाता है, यूरोपियन मुल्कों में जाता है। तो उस सारी आमदनी को अगर आप इकट्ठा कर लें तो जो शुगर वाले हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस पैसा होता है। अगर वो चाहें तो कीमत को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कीमत को मैनेज करने के लिए इन पे मुकदमे चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंट्रोल करे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया खबर कि इन पर हाथ डालना आसान नहीं है, लेकिन हुकूमत अब एक्शन तो कर रही है। क्या लग रहा है आपको, नतीजा क्या होगा? देखें, इस अगस्त में इनको मौजूदा हुकूमत को हो जाने 3 साल, और ये जो उन्होंने अपने लिए एक टेस्ट केस बनाया हुआ है ना, ये शुगर क्राइसिस, पेट्रोलियम क्राइसिस और आटा क्राइसिस, ये खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी काबीना के लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो मैं समझ रहा हूँ कि इनके लिए एक टेस्ट केस है। इससे अगर ये नहीं निकल पाते हैं तो मेरे ख्याल में दोबारा आवाम के पास इनके लिए जाना बड़ा मुश्किल होगा। अब इमरान खान साहब को और उनकी काबीना को देखना उन्होंने करना क्या है। और सर्टनली आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में अगर शुगर प्राइसेस ज़्यादा स्पाइक होती हैं, जिस तरह अंदाज़ा किया जा रहा है कि क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो सारी की सारी सप्लाई चेन को तोड़ देंगे, तो फिर देखेंगे इमरान खान साहब क्या करते हैं।
باقی جو بات ہے دیکھیں جو IMF کے حوالے سے مریم نہ نواز شریف صاحب نہ زرداری صاحب نہ اس سے پہلے جنرل مشرف نہ موجودہ جو پرائم منسٹر عمران خان کوئی بھی پاکستانی جو صدر یا وزیر اعظم کے عہدے پر آیا وہ نیشنل سیکورٹی کے ایشو کے اوپر میرے خیال میں کمپرومائز نہیں کرتا. آپ کے حالات و واقعات ہی ایسے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. باقی کسی بھی حکومت کی پرفارمنس عوام نے اس کا سرٹنلی آئندہ جو بھی انتخابات ہوں گے اس میں ان کو جواب دہی ہونی ہوتی ہے. اور خان صاحب اب یہ جو 15 دن انہوں نے گزارے ہیں وہ آج پتہ چل رہا ہے کہ آئندہ 1-2 دن کے بعد وہ اپنے واپس کام کی طرف آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے کو سوچا ہوگا کہ پچھلے 2.5 سال انہوں نے کیسے گزارے ہیں, کہاں کہاں انہوں نے کمیاں کوتاہیاں کی ہیں, کہاں کہاں ان کی حکومت نے کمزوری دکھائی ہے. اور بالکل ایاز صاحب نے ٹھیک فرمایا, عمران خان سے لوگ ایکسپیکٹ ابھی بھی کر رہے ہیں کہ جو ہارڈ ڈیسیژن میکنگ کہ بغیر کسی خوف و خطر, ٹھیک ہے باقی جو سارے حکمران تھے ان کے خاندانوں کی ملیں تھیں, عمران خان صاحب آپ نے اپنی مل پر ہاتھ تو ڈالا ہے. یہ ٹیسٹ کیس ہے اس حکومت کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یقینی بنانا ہوگا کہ عوام کو سستے داموں چینی کی فراہمی ہو. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.